अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपको उर्दू 9th क्लास का इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको आप गैस पेपर समझ लें या इम्पोर्टेंट सवाल समझ लें। आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे नंबर आने के चांस हैं। पहले हम इसके थोड़ा मॉडल पेपर के ऊपर डिस्कस कर लें। आप देख रहे हैं कि मॉडल पेपर में 2019 का है, 2021 का भी इसी की तरह है बिल्कुल वो। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो पहला सवाल है, इसके अंदर आपको 15 खाली जगह दे रखी। इसका मतलब ये 15 नंबर के आपका MCQs आएंगे। ठीक है, आप इस MCQs के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको चाहिए कि ये 2019 और 2021 का जो मॉडल पेपर है नेट के पर है मौजूद, आप उसको याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़े बहुत MCQs अपने पास से भी बताता हूँ। तो पहले सवाल तो MCQs का हो गया, ठीक है, जो 15 नंबर का होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं हिस्सा बे की तरफ। ठीक है, हिस्सा बे में मुख्तलिफ सवाल जवाबात हैं। सवाल नंबर 2 में आप देख रहे हैं किसी 2 के मुख्तलिफ जवाब लिखने हैं। आपको कुछ सवाल 1 से लेकर 5 तक दे रखे हैं, आपको 2 के जवाब लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया। फिर सवाल नंबर 3 में किसी एक सबक का मरकज़ी ख्याल या खुलासा मुसन्निफ़ के हवाले के साथ तय कीजिए। अब आपकी मर्ज़ी है मरकज़ी ख्याल लिखें या खुलासा लिखें। ठीक है, मर्ज़ी है आपकी। तो आप मुनासिब यही रहेगा कि आप इसका मरकज़ी ख्याल लिखें ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, पक्का ही भी याद हो, छोटा होगा, क्योंकि खुलासा तो ज़रा लेंथी होता है। एक ही हो गया। अब सवाल नंबर 4 पर आप देख रहे हैं कि 3 या आपको तकरीबन जो है 1 से लेकर 5 तक जो है अशआर दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर से। उसमें 3 की तशरीह करनी है आपने और शायर का मुख्तसर तारुफ भी कराना है। अगला सवाल जो है हमारे सवाल नंबर 5, अपने दोस्त के नाम में ख़त तहरीर करना है और या किसी अखबार के मुदीर के नाम एक मरासला यानी कि ख़त तहरीर करना है। तो ये अलग अलग है लेकिन इनके नंबर एक ही हैं। आप चाहें तो दोस्त के नाम ख़त याद कर लें या फिर अखबार के एडिटर के नाम ख़त लिख लें, जिसमें किसी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, पानी के बुरान का है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक चीज़ करनी है आपने सवाल नंबर 5 में, या तो दोस्त के नाम ख़त लिखें या अखबार के एडिटर के नाम। फिर सवाल नंबर 6 ग्रामर शुरू हो गई आपकी। ये कुछ इसमें इस्तिलाहात दे रखी हैं, मक़ता है, तशबीह है, कनाया है। इसमें किसी 2 की तारीफ़ करनी है या फिर मर्सिया या मज़मून किसी एक की तारीफ़ मिसालों के साथ कीजिए। फिर देखें सवाल नंबर 7 में आपको अलिफ और बे कुछ तारीफ़ात दे दी गई हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो है अल्फाज और मुहावरे के जुमलों में इस्तेमाल करने में, जैसे आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में करते रहे ना, वही वाला काम आपको यहाँ पर भी दे दिया गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद साबिक़े और लाहिक़े के बारे में भी ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर अब आप आ जाए हिस्सा जीव की तरफ। बयानी जवाब के सवाल आते हैं। इसमें आपको 3 सवाल दे रखे हैं, देख लीजिए। तो पहले सवाल जो है नस्ल पारे का मतलब तहरीर कीजिए, यानी कि तशरीह करनी है आपको। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का हवाला भी देना है, यानी किस सबक से लिया गया है और किस मुसन्निफ़ ने लिखा है उसका भी आपको रेफरेंस देना है। और साथ में इसके छोटे अल्फाजों में, यानी कि छोटे मतलब तशरीह करके दिखानी है आपको। एक या को दे रखा है, या देखिए इसमें या भी आ गया है। सियाक़ व सबाक़ के हवाले के साथ मतलब किसी 2 जुमलों की तशरीह कीजिए। सियाक़ व सबाक़ बेटा आप समझ लें अच्छी तरह। सियाक़ व सबाक़ का मतलब ये होता है कि सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम दोनों के नामों के साथ आपने इन 2 जुमलों की तशरीह करनी है। आपको 1 से लेकर 4 तक दे रखे 2 की करनी है। ठीक है, 2 की करनी है। अच्छा, 2 या में या तो ये करें आप या फिर ये करें। ठीक है, या तो एक पैराग्राफ की तशरीह कर दें आप नस्ल पारे की, या फिर ये इनमें से दो जुमलों की तशरीह कर दें आप। फिर उसके बाद सवाल नंबर 9 है नज़म के उन्वान और शायरी के हवाले के साथ मदद से जुज़ की तशरीह करनी है आपने। तो आप देख रहे हैं पूरा एक बंद दे रखा है इन्होंने 4, ठीक है, 4 लाइनों का ये पूरा बंद दे रखा है। ये होता है नज़म के अंदर से। ठीक है, अब हमें नज़म का उन्वान यानी नज़म का नाम भी लिखना है और शायर का नाम भी लिखना है। ठीक है, इसकी तशरीह करनी है। या देखिए इसमें भी आ गया, या किसी नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल शायर के हवाले के साथ तहरीर कीजिए।
ٹھیک ہے، گرمی کی شدت اور سریرات شہادت دو آپ کے نظموں کا نام لکھیں، ان میں اس کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ مناسب یہ رہے گا کہ ہم مرکزی خیال لکھ دیں، ٹھیک ہے، مرکزی خیال لکھ دیں، خلاصہ ذرا لینتھی ہوتا ہے، میں نے آپ کو پیچھے ہی بتایا تھا سبق کے بارے میں، یا پھر یا آپ یہ کر دیں، یا تو مرکزی خیال کر دیں، یا پھر یہ کہ تشریح کر دیں آپ۔ نمبر بی، میر تقی میر یا مرزا غالب کسی ایک شاعر کی حالت زندگی کے بارے میں ایک پیراگراف لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ الف اور بے دیکھیں مرکزی خیال کریں گے، دیکھیں شرط لگائی ہے انہوں نے، میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں کہ سوال نمبر 9 کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یا تو اس کی آپ تشریح کریں اس کے حوالے کے ساتھ، یا کوئی دونوں کرنے پڑیں گے اس کے پہ، مرکزی خیال اور میر تقی میر یا مرزا غالب کسی ایک شاعر کی حالت زندگی دونوں ملا کے ایک سوال بنے گا آپ کا، سوال نمبر 9۔ الف میں آپ کو سنگل کرنا پڑے گا، بے کے اندر آپ کو 2 کرنے پڑیں گے، یعنی کہ ایک یہ والا خلاصہ یا مرکزی خیال، اور ایک میر تقی میر یا مرزا غالب کسی ایک شاعر کی حالت زندگی کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے، چھوٹا سا جواب لکھنا بس۔ اور سوال آخری ہے آپ کا، سوال نمبر 10، مندرجہ عنوانات میں کسی ایک پر مضمون لکھنا آپ نے، 2 سوال پر مشتمل۔ میری پسندیدہ سماجی شخصیت، پاکستان کے موجودہ مسائل اور طلباء کا کردار، درد دل کے واسطے پیدا کیا جاتا کوئی 3 مضمونوں کے نام لکھے عنوانات، اس میں آپ نے کسی ایک کے اوپر مضمون لکھنا ہے، اس کے علاوہ میں اور بھی آپ کو مزید نشان لگوا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا پورا پیپر، 100 نمبر کا پیپر بچوں یہ، تو اس کو آپ کو سالو کرنا ہے، جواب تحریر کرنے۔ اب میں آپ کو جو دے رہا ہوں میں آپ کو جو اس کا گیسٹ پیپر دے رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے اردو لازمی کے 9 کلاس کے نوٹس بنائے ہوئے، اس کے اندر آپ کو پورا کا پورا سول پیپر دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اب آپ اس کی مدد سے آپ کو باہر سے یاد نہیں کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کو سامنے ہی آپ کے ہوگا، سوال بھی ہوگا جواب بھی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، سوال بھی ہوگا جواب بھی، سارا کا سارا آپ اسی میں سے یاد کر لیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہائی فائی نمبر آئیں گے، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی آسانی کے لیے ہر چیز کو آسان سے آسان تر کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ بس صرف یاد ضرور کیجیے گا، آپ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ویسے یاد کیجیے گا، اس کی پھر مزہ آئے گا، یاد کرنے میں مزہ آئے گا، نقل کرنے ماننے میں نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جو میرا نوٹس ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر میں نے کنٹینٹس کے اندر سبق کے مرکزی خیال ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نظم کے مرکزی خیالات ہیں، شعرا کی حالت زندگی ہے، جملوں کی تشریح ہے، اور اس کے علاوہ سوال جواب ہیں، تعریفات ہیں، اشعار کی تشریح ہے، مترادف الفاظ ہیں، مضامین ہے، خطوط ہے، خالی جگہ ہے، یعنی MCQ ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ ساری چیزیں میں تقریباً اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آپ اسی میں سے گائیڈ یاد کر لیجیے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے سوال جو ہمارا، جیسے میں نے بھی آپ کو اس کے اندر بتایا تھا ماڈل پیپر کے اندر کہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، سبق کے مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کے نشان لگا رہا ہوں، آپ فٹافٹ یاد کر، آپ اس کو یاد کر لیجیے گا، پہلے جو ہے نشان لگا لیں، ٹھیک ہے، میرے اس میں نشان لگا لیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ٹیسٹ پیپر وغیرہ ہو تو اس میں سے آپ یاد کر لیجیے گا، یا اس میں سے یاد کر لیجیے گا، میں نے آپ کو سالو دے رہا ہوں، لیکن بنایا سب کچھ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ شروع کریں، پہلے پہ نشان لگائیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سبق کے مرکزی خیالات ہیں، یاد رکھیے گا۔ امید کی خوشی، سسر احمد خان کا، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رشتہ ناتا، 3 ہو گئے، نظریہ پاکستان 4تھا ہو گیا، بوڑھی کاکی 5واں ہو گیا، شان بادشاہ 6ٹھا ہو گیا، یہ نہیں 6 ہو گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ ان میں ان کے آپ نے مرکزی خیال لکھنے، یہ سب مرکزی خیال لکھے ہیں، اس میں جو ہے ان کے مصنف کا بھی حوالہ دے دیا گیا ہے، اس میں مصنف کا بھی حوالہ دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مصنف کا حوالہ دے کے یہاں سے یہاں تک آ گیا، اور یہ اس کی مرکزی خیال ہے، سب کا ایسی خیال ہے، ٹھیک ہے، سب کو میں نے مرکزی خیال وغیرہ کر جو ہے پہلے مصنف کا حوالہ دیا، اس کو تعارف کرایا، اس کے بعد جو ہے تو کام کیا ہے، ٹھیک ہے بچوں، آپ اسی میں سے یاد کر لیجیے گا، آپ کو نشان لگا دیے میں نے، یہ اس سبق کے بارے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے ہمارا نظم کے مرکزی خیال، جو آخری سوال آپ نے پڑھا نا، نظم کے مرکزی خیال کریں، تو اس میں آپ ایک برسات کا تماشا لگائیں، ایک سر راہ شہادت لگائیں، اور گرمی کی شدت، اور جیوے جیوے پاکستان، ان پہ نشان لگا دیں، آپ ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے، 1 2 3 4، ٹھیک ہے، ہو گئے۔ اس کے بعد جملوں کی تشریح پہ آ جائے، جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یا تو ایک نثر پارہ کریے یا پھر 2 جملوں کی تشریح کرنی ہے، تو آپ اس میں نشان لگا لیں، جملوں کی تشریح کرنے ذرا چھوٹی رہے گی۔ اچھا، جملوں کی تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے پہ نشان لگائیں، دوسرے پہ نشان لگائیں،
तीसरा, चौथा, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। 2 3 लाइनों को याद करना, कुछ नहीं करना है। अच्छा जी। छठा, सातवां, नवां, 11वां और ये 12वां। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए लोग। आप चाहे इसमें से याद कर लें, अपने टेस्ट पेपर या आपकी टीचर ने जो कुछ लिखवाया है वो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्त नहीं कर रहा कि आप इसी में से याद करें। मैं तो आपको इम्पोर्टेंट निशान लगवा रहा हूँ, साथ में हाथ के हाथ के जवाब भी सामने आपके लिखे। अच्छा, 14वां, 16वां, 17वां, ये हैं जुमले। ठीक है बच्चों, जुमले याद करना है आपने इसमें। अच्छा, 19वां, ठीक है। तो ये थे आपके जुमले, समझ गए आप, ये जुमलों की तशरीह थी। अब उसके बाद शोरा के हालात ज़िंदगी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था मॉडल पेपर के अंदर, कि या तो बंद करें, यानी जो नज़म का बंद दिया गया था, ठीक है, या फिर किसी शायर की हालात ज़िंदगी बयान करें, जैसे मीर तकी और गालिब का निशानदेही आप देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने भी आपको पीछे पूरा मॉडल पेपर दिखाया था, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो है शोरा की हालत ज़िंदगी में आपने कौन कौन से निशान लगाने, एक तो लगा मीर तकी मीर, एक लगा मिर्ज़ा गालिब, 6 नंबर पे देख लें, आपको नजर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अब ये 3 याद करने में से तो एक आ ही गया। एक एहतियात में और लगा देता हूँ, ख्वाजा हैदर अली आतिश। छोटे छोटे जवाब में देखिए 3 4 लाइनों के, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, आपको मसला परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हो गया ये शोरा की हालत ज़िंदगी है। अब आ जाए सवाल जवाब की तरफ। अब सवाल जवाब कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो पहले भी निशान, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 16वां, 17वां, 18वां, 20, 22, 25, 23, 25, 28, 29, 31। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितने छोटे छोटे जवाब हैं ये, और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं लिखे इसके अंदर, और फालतू बात तो लिखे भी नहीं है, इसलिए आपको इतने ज़्यादा लग रहे होंगे। तो इसलिए आप ये तमाम सवाल याद करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी इस सवाल जवाब में। ठीक है, इसके अलावा एक आध अगर और भी है तो वो भी निशान लगा देता हूँ मैं। एक तो ये 36वें भी निशान लगाए इस तरफ, और ये 34वें भी, 34 और 36वें भी निशान लगा दें। ब्रिटिश म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और गालिब ने दरिया कुर्सी के पानी की क्या खूबियात बयान की है। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाते हैं जनाब आपके, ये कहलाएंगे आपके सवाल जवाब। अब आ जाए तारीफ़ात के ऊपर। तारीफ़ात में काफ़ियत देखें कितनी, या आपको 5-6 चीज़ें इस सफ़े में, और तकरीबन 12 चीज़ें हैं। इन 12 कर लेंगे तो आपका ग्रामेटिकल काम ये अलग ख़त्म हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे मैंने आपको मॉडल पेपर बताया था बच्चों, मैं आपको फिर एक दफ़ा बाद निशानदही कर लूँ। देखिए वो हालत ज़िंदगी का तो ये है सवाल, मैंने बताया था आपको, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब आखिरी में आएगा हमेशा। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला सवाल जो देख रहे हैं ग्रामेटिकल मक्ता तशबीह, यानी सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 सॉरी, सवाल नंबर 6 ना, किसी 2 की तारीफ़ करनी है। ठीक है, वो ये वाला सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ। काफिया, रदीफ़, मतला, मक्ता, तलमी। ठीक है ना, ये हैं तमाम चीज़ें ग्रामेटिकल काम में। ये इसमें आपको एक 1 लाइन की डेफिनेशन याद करनी है, एक शेर याद करना है।
ٹھیک ہے. اچھے نمبر کرنے حاصل تو آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اچھے نمبر لینے تو آپ کو کرنا تو پڑے گا. استعارہ اور تشبیہ اور خطاب اور لقب. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ٹائم ملے آپ سارے کے سارے, زیادہ تھوڑی ہے 12 ہے, آپ سارے کے سارے کر لیجیے گا. آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو صحیح, کیونکہ چانس بھی نہیں رہے گا کہ کوئی رہ گیا یا چھوٹ گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ میں نے آپ کے گرامٹیکل کام کے نشانات. اب اشعار کی تشریح پہ آ جائے جس میں آپ کو 2 یا 3 شعر کرنے کو آئیں گے تو آپ نے وہ آپ کرنا ہے. تو یہ ہو گئے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اشعار کی تشریح سوال نمبر 20 کے اوپر. یہ آئیے پہلے, سب سے پہلے آئیے جناب علی کس کی, یہ آئیے میر تقی میر کے. میر تقی میر کی غزل سے لی گئی ہے. اب میں اس پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے نشان لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے نمبر فقیرانہ ہے, صدا کر چلے میاں خوش ہو دعا کر چلے. دوسرا ہے دکھائی دی یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. ٹھیک ہے, اچھا سب امپورٹنٹ لکھے ہیں, میں نے کرنا ہے. حالانکہ ایک ایک غزل کے اندر تو 6 7 اشعار ہوا کرتے ہیں, میں اس میں امپورٹنٹ صرف 3 ہی لکھے ہیں, جس زیادہ تر آنے کے چانس ہے ہمارا, تو اس لیے 3 اس کے اندر موجود ہیں. دیکھ لیں آپ تینوں کر لیں. ٹھیک ہے, تینوں کے تینوں 1 2 3. اچھا, پھر اگلا جو آ گیا خواجہ حیدر علی آتش کی غزل سے شروع ہو گیا. زمین چمن میں گل کھلاتی ہے کیا, یہ 4تھے نمبر پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نہ گور سکندر ہے نہ قبر ہے دارا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے 5ویں نمبر پہ نشان لگائیں. اچھا بھائی, اس کے بعد 6ٹھے پہ بھی نشان لگا لیں. اس کے بعد یہ 2 شاعر ہو گئے ہمارے. اب تیسرا شاعر جو ہے مرزا غالب شروع ہو گئے. مرزا غالب کے اشعار میں کون کون سے بھائی, یہ 9ویں پہ نشان لگائیں, 10ویں پہ نشان لگائیں اور 12ویں پہ نشان لگائیں. ٹھیک ہے, 3 اشعار اس کے ہو گئے. 3 اشعار اس کے ہو گئے. پھر 14ویں نمبر سے جو ہے بہادر شاہ ظفر کی غزل شروع ہو رہی ہے. 14ویں پہ نشان لگائیں, لگتا نہیں ہے جی میرا دل دیار میں کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں. اور 15ویں پہ نشان لگائیں, 17ویں پہ نشان لگائیں. یہ ہوگا آپ کے 3 اشعار اس کے بارے میں. اب یہ 18ویں شعر سے آپ کا شروع ہے بہادر شاہ ظفر کی غزل, نہیں سوری, یہ 19ویں شعر سے جو ہے آپ کے اعلیٰ جعفری غزل سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ 19ویں پہ لگائیں, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے تو صحیح, برسر الزام ہی آئے, ایک یہ نشان لگائیں. اور ایک 21ویں پہ نشان لگا دیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, یہ کر لیں. اچھا, اب مترادف الفاظ یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں, آپ ان کو یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی گرامٹیکل کام میں نے ابھی آپ کو ماڈل میں بتایا تھا. یعنی کہ 5 6 آئیں گے وہ آپ کو لکھنے پڑیں گے. مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں, جیسے خواہش معنی اور چاہت کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عکس معنی اور سایہ معنی ایک ہی ہوتے ہیں, یا معنی ایک ہی ہوتے ہیں, الفاظ 2 ہوتے ہیں, ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چنانچہ یہ آپ بھی یاد کر لیجیے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی آپ کو اس میں. اب آ جاتے ہیں مضامین کی طرف. اب مضامین میں جو ہے بیٹا کون کون سے امپورٹنٹ ہیں, 3 تو اس میں لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو امپورٹنٹ کے بعد نشان لگا دیتا ہوں. ایک تو لگایا خدمت میں عظمت ہے. ٹھیک ہے, لگا لیا خدمت میں عظمت ہے. اس کے بعد محنت کی عظمت 2 ہو گئے. وقت کی پابندی, یہ بہت زیادہ رہتا تھا 10ویں کلاس میں, جب تک 10ویں کلاس میں اردو کا پیپر تھا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے ساحل سمندر کی سیر یعنی پکنک, ہو گئے 4 ہو گئے. میری پسندیدہ شخصیت 5 ہو گئے. اب اس کے علاوہ آپ دور حاضر کی جو ایک اور جو مضمون ہے کرنٹ, وہ بھی آپ دیکھ لیں تو اچھا ہے. اس کا نام ہے کرونا کے دنیا پر اثرات. یعنی جو کرونا وائرس ابھی آیا تھا ہمارا, اس کے دنیا پر اثرات کے نام سے بھی مضمون آ سکتا ہے. میں نے یہاں پر لکھ دیا, آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کرونا کے دنیا پر اثرات. ٹھیک
ٹھیک ہے. کرونا وائرس جو تھا اس کے دنیا پر کیا کیا اثرات ہوئے تھے، افیکٹ ہوئے تھے، وہ بتانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ مضمونوں پہ نشان لگا دیا میں نے. اب آ جائے خطوط کے اوپر. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یا تو دوست کے نام لکھیں یا پھر کسی اخبار کے ایڈیٹر کے نام لکھیں. تو میں نے ایڈیٹر کے نام لکھے ہیں اس کے اندر. تو آپ پہلے پہ نشان لگائیں. اسے پانی کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا گیا، دیکھنے والا بھی یہ تھا، اس میں بھی لکھا ہوا میں نے. اچھا، دوسرے میں ٹریفک کی وقت انتظامی کے بارے میں لکھنا ہے. اور تیسرے میں بجلی اور گیس کی کمی کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں لکھنا ہے. تینوں امپورٹنٹ تقریباً یہ. ٹھیک ہے. اور چوتھا یہ نقل ہوا آج کل امتحان میں بڑھتی جا رہی ہے ہمارے. اس کا چوتھا پوائنٹ میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک مسئلہ لکھیں جس میں امتحان کی نقل کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کریں، اس مسئلے کے حل کے لیے تجاویز دیں. یہ آپ کو 4 طرح کے میں نے آپ کو یہ لکھ دیے اس کے اندر. ٹھیک ہے بچوں. اب جو ہے بیٹا خالی جگہ یا ایم سی کیو دیکھیں میں نے اس طرح سے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے، سمجھ گئے. تو آپ نے دیکھیں ایم سی کیوز تو ماڈل پیپر کی کرنی ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے دیکھے خالی جگہ لکھ دی ہے. یہ ایم سی کیوز نہیں ہے، خالی جگہ کی شکل میں لکھی ہے. تھی تو ایم سی کیوز ہی ہے، لیکن ان کے ڈائریکٹ جواب لکھ دیے اس کے اندر. تو آپ چاہیں تو ان کا مطالعہ کر لیں. یہ سب اس آپ کے بک کے ہی ہیں، سبھی نئی کتاب کے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ پریشانی ہوئی. تقریباً 60 یہ ہے اور تقریباً 15-30 تو اس کے اندر کتابیں موجود ہیں آپ کے ماڈل پیپر میں. تو کافی ہو جائے گا، کیونکہ 15 تو خالی جگہ آنی ہے آپ کے پاس. تو میں نے آپ کو سامنے ہی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے. آپ اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری کریں. اگر آپ کو نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہو تو بیٹا یہ میں آپ کے سامنے پتہ لکھ دیتا ہوں، آپ آ کے اپنے لے سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. پی ڈی ایف پہ میں نے نہیں ڈالا یہ. میں اب تک انیس پبلک اسکول کا میں لکھ رہا ہوں پتہ. انیس پبلک سیکنڈری اسکول 10L پلاٹ نمبر 238 اورنگی ٹاؤن. ٹھیک ہے. نیئر عرشی گراؤنڈ کے سامنے ہی یہ اسکول ملے گا آپ کو. اس میں آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی قیمت ایک نوٹس کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی، پہلے ہی بتائی تھی، 100 روپیز ہوگی. آپ ان نوٹس لے سکتے ہیں. میرے پاس ساری چیزوں کے نوٹس موجود ہیں، اردو کے، اسلامیات کے اور فزکس کے. آپ چاہیں تو ان کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ پیپر وغیرہ میں یا اپنے ٹیچر نے جو لکھوایا آپ اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں. اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں. میں نے آپ کو پورا سولو پیپر دے دیا اس طرح سے. آپ ان کی تیاری کر لیں گے تو بہت مزہ، یعنی بہت اچھے نمبر آنے کے چانس ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اگر کسی بچے نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.